اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، آج کل گرمی کا سیزن ہے اور گرمی کے سیزن میں جو وائرل بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جن میں خصوصاً پیٹ کے حوالے سے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آشوب چشم کی جو بیماری ہوتی ہے، یعنی جو کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے، وائرل کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر آج کل کے دنوں میں ہمارے جو میدانی علاقے ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، کے پی کے اور بلوچستان کے، تو وہاں پر گندم کی کٹائی اور جو تھریشر کا ایک سسٹم ہے، تو اس کے ساتھ گرد و غبار، اور خصوصاً پھر خشک موسم کی وجہ سے گرد و غبار سڑکوں پر یا ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں، زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس فیملیز کے، وہ موٹر سائیکلز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ہوا کے ساتھ، گرد و غبار کے ساتھ ان کی آنکھوں میں بلیفرائٹس، یعنی جو آنکھوں کی ارد گرد جو بال ہوتے ہیں یا یہاں پر آپ کے جو آئی لیشز ہوتے ہیں ان میں خشکی آ جانا، اور ساتھ ہی ساتھ کنجکٹیوائٹس، یعنی آپ کی جو آنکھ کی جلیاں ہیں اور آپ کی آنکھ کی جو لیڈز ہیں ان کے اندر کی جو جلیاں ہیں ان میں انفیکشن اور انفلیمیشن آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے پانی آنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں میں درد ہونا اور گریٹی سی فیلنگ ہونا، یعنی ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی آنکھ میں کوئی فورن باڈی ہو، یعنی باہر سے کچھ پڑا ہو، جس طرح کوئی ذرہ ہو یا اس طرح کی چیز ہو۔ اب ان صورتوں میں زیادہ تر یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اور آپ کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہاتھ بہت زیادہ دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، اپنی آنکھوں کو صاف پانی کے ساتھ دھونا ہے، تو اس کے ساتھ امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ لاحق ہو جائے تو ان میں پھر آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو مختلف قسم کی ایمولینٹ دوائیاں دی جاتی ہیں، یعنی آپ کی آنکھیں اس کے ساتھ تر رہیں، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی جلن جو ہے وہ کم رہے۔ لیکن جب بھی وائرل بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں میں، کنجکٹیوائٹس کے ساتھ یا بلیفرائٹس کے ساتھ، خصوصی طور پہ ان میں کبھی کبھار بیکٹیریل انفیکشن آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں تو ان سے پھر پانی کی جگہ ایک تھک سی رطوبت یعنی میوکس نکلتا ہے، جسے عرف میں پیپ کہا جاتا ہے، اور آپ کی آنکھ کے جو ایریاز ہیں یہاں پر باہر کی طرف اور اندر کی طرف، ناک کی طرف جو ایریاز ہیں، وہاں پر اکثر اوقات جب بچے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چپ چپی سی ہوتی ہیں اور وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا گند جو ہے آنکھ میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتوں میں پھر اینٹی بایوٹک آئی ڈراپس کا استعمال کرایا جاتا ہے، جن میں ٹوبرامائسین، نیومائسین اور اس طرح کی مختلف قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ جس دوائی کا آج میں ذکر کروں، ٹوبرامائسین، جو نیبرا کے نام سے بھی اویلیبل ہے، مختلف اور ناموں سے اویلیبل ہے، اس میں اسٹیرائڈ کی کمبینیشن نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس میں اسٹیرائڈز کنٹرا انڈیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی کچھ ایسے جو آپ کا آنکھوں کا ڈاکٹر ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں انفیکشن کو اور انفلیمیشن دونوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈز کی کمبینیشن دے دی جاتی ہے، کہ جس میں ڈیکسامیتھاسون آئی ڈراپس بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے اور آئی ڈراپس بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کے ہائی پوٹینسی، لو پوٹینسی، میڈیم پوٹینسی کے جو اسٹیرائڈز ہیں ان کا استعمال یا تو الون یا پھر مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس کے ساتھ کر کے پری مکسڈ فارم میں آپ کو آئی ڈراپس دی جاتی ہیں۔ آنکھوں کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت نازک چیز ہے، تو آنکھوں کے حوالے سے جو بھی دوائی ہو، خصوصاً آئی ڈراپس، ان کا استعمال جب بھی آپ کرتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ آپ کی آنکھ کو ذرا سے بھی اگر نقصان پہنچتا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کے لیے عمر بھر کا ایک مصیبت آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ تو آئی ڈراپس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیجیے، اور جن کو اپنے ڈاکٹر نے اسٹیرائڈ کمبینیشن کے ساتھ اینٹی بایوٹک یا پلین اینٹی بایوٹک لکھی ہو، تو ٹوبرامائسین کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایک اینٹی بایوٹک ہے اور بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس جو ہے اس میں کام آتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ یقینی طور پہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔